السلام علیکم ویورز، سب سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ یہ آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اچھی ویڈیوز بنانے میں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، سکپ نہ کیجیے گا تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہے۔ یہ ویڈیو ہم اپنے دوست گورنمنٹ ہائی اسکول کے کمپیوٹر ٹیچر ملک خلیل احمد آف کلورکوٹ کی پرزور فرمائش پر بنا رہے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھائراکسن ٹیبلٹ کا یوز ہے۔ تو ٹیبلٹ تھائراکسن، جس کا فارمولہ تھائراکسن سوڈیم ہے 50 mcg یعنی مائکرو گرام اس میں ہوتی ہے۔ جی ایس کی گلیکسو سمتھ کلین اس کو تیار کر رہی ہے۔ پاکستان میں 100 گولیوں کے اس پیک کی قیمت 217 روپے ہے۔ ٹیبلٹ تھائراکسن کس مرض میں استعمال ہوتی ہے؟ سب کا جواب ہوگا تھائرائیڈ میں۔ جی ہاں، تھائرائیڈ میں، مگر کون سے تھائرائیڈ میں؟ کیونکہ تھائرائیڈ کی 2 اقسام ہیں۔ لیکن سب سے پہلے تھائرائیڈ گلینڈ کیا ہے؟ تو تھائرائیڈ گلینڈ گلے میں سامنے کی طرف ہوتا ہے۔ بچیوں میں 15 سے 20 سال کے درمیان اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ نارمل ہوتا ہے اور یہ ابھرا ہوا محسوس ہوگا، لیکن کچھ عرصے بعد یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر 20 سال کے بعد بھی یہ ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ تھائرائیڈ کی اقسام، تو پہلے نمبر پر ہے ہائپو تھائرائیڈزم، اس میں تھائرائیڈ کم ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ہائپر تھائرائیڈزم، اس میں تھائرائیڈ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم پچھلے تقریباً 25 سالوں سے میڈیسن فیلڈ سے وابستہ ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ جب میڈیکل سٹور پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ تھائرائیڈ کے لیے ٹیبلٹ دے دیں، تھراکسن وغیرہ۔ ہم کسی پیشنٹ سے اگر پوچھ لیں کہ آپ کو کون سا تھائرائیڈ ہے تو وہ ہمارے منہ کی طرف دیکھتا ہے کہ کیا مطلب، تھائرائیڈ تو ایک ہی ہوتا ہے جس میں گلے میں گلڑ بن جاتے ہیں، ہم ان گولیوں کو یوز کرتے ہیں۔ جی نہیں، تھائرائیڈ ایک نہیں، 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں ہائپو تھائرائیڈزم۔ علامات، یہ علامات انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک ہوتی ہیں۔ یعنی نمبر 1، سر کے بال گرنا یا کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، دماغ، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، کام یا چیزوں کا بھول جانا، فیصلہ کرنے کا فقدان، خود اعتمادی نہ ہونا۔ نمبر 3، آئی برو، بالوں کا گرنا۔ نمبر 4، چہرہ، چہرے پر سویلنگ، چہرہ موٹا ہونا۔ نمبر 5، گردن کا سوجنا، گردن میں گلڑ بننا اور سوزش ہونا۔ نمبر 6، پٹھوں کی کمزوری، اٹھنے بیٹھنے میں دشواری، ہاتھ پاؤں میں درد محسوس ہونا، کمزوری ہونا۔ نمبر 7، نیند، ہائپو میں نیند زیادہ آتی ہے، دل کرتا ہے کہ بس سوئے رہیں، لوگ بیٹھے بیٹھے سونا شروع ہو جاتے ہیں، خراٹے شروع ہو جاتے ہیں، خاص طور پر رات کو سوتے وقت شدید خراٹے آتے ہیں، جس کی وجہ سے فیملی ممبر ڈسٹرب ہوتے ہیں، جبکہ بعض افراد کو ڈرائیونگ کرتے وقت نیند آتی ہے، جو کہ خطرناک معاملہ ہے۔ نمبر 8 پہ ہے دل، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، دل کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 9، پھیپھڑے صحیح طرح سے کام نہیں کرتے، سانس میں دشواری ہوتی ہے۔ نمبر 10، آنتوں کا سلو ہونا، جس کی وجہ سے کھانا صحیح طور پر ہضم نہیں ہوتا، میٹابولزم متاثر ہوتا ہے اور کانسٹیپیشن رہتی ہے۔ نمبر 11، بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ نمبر 12، فیمیل میں مینسس کے دوران بلیڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنا یہ مسئلہ لے کر گائنوکالوجسٹ کے پاس جاتی ہیں تو تھائرائیڈ کا ٹیسٹ ضرور کرواتی ہیں۔ نمبر 13، سوزش، سویلنگ، آنکھوں کے گرد سوزش ہوتی ہے اور پورا جسم تھوڑا تھوڑا سوج جاتا ہے۔ نمبر 14، خواتین میں ان ریگولر پیریڈ کا مسئلہ۔ تو ڈوز کی بات کی جائے تو ہائپو تھائرائیڈزم میں ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے ٹیبلٹ تھراکسن استعمال کرائی جاتی ہے۔ اب کتنی مقدار دینی یہ آپ کا ڈاکٹر تجویز کرے گا، لیکن ناشتے میں کیلشیم
یا آئرن کے سپلیمنٹ نہ لیے جائیں۔ اگر مریض ناشتے میں کیلشیم اور آئرن کھائے گا تو ٹیبلٹ تھائراکسن کی جذب ہونے کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ 2 پر ہے ہائپر تھائرائیڈزم۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل وکاس میڈیکل پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں تاکہ جن افراد کو تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے ان کی معلومات میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو، خاص طور پر ان ممالک کے افراد جن میں ہماری ویڈیو دیکھی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے، ان میں پاکستان پہلے نمبر پر، دوسرے پر رشیا، تیسرے پر ویتنام، چوتھے پر یونائٹڈ اسٹیٹ، پانچویں پر انڈیا، چھٹے پر نیدرلینڈ اور ساتویں پر یوکرین شامل ہے۔ ان تمام ممالک کے افراد کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ مزید ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہمارے سبسکرائبر اور واچ ٹائم بڑھائیں اور ویڈیو شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ان تمام افراد کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ یہ ہمارے 2 ماہ کی پروگریس ہے۔ انشاءاللہ اگلے 2 سے 4 ماہ میں ہمیں دیکھنے کے لیے مختلف ممالک درجنوں میں پہنچ جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی پروگریس کو بہتر بنائیں گے۔ تو اب بات کرتے ہیں تھائرائیڈ کی دوسری قسم ہائپر تھائرائیڈزم کے بارے میں۔ تو اس میں تھائرائیڈ گلانڈ تھائراکسن ہارمون پیدا کرتا ہے۔ اس کا کام جسم میں حرارت اور انرجی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ حرارت پیدا کرنے کے لیے وہ بڑے بڑے مالیکیول، کاربوہائیڈریٹ، فیٹ اور پروٹین کے بڑے بڑے مالیکیول کو توڑتا ہے اور اس میں سے انرجی پیدا کرتا ہے، تو اسے ہم ہائپر تھائرائیڈزم کہتے ہیں۔ ہائپر تھائرائیڈزم میں مبتلا شخص کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، پسینہ بہت زیادہ آتا ہے۔ گرمیوں کا موسم اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو غصہ، چڑچڑاپن بہت آتا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا دل گھبراتا ہے۔ اس کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے مگر وزن نہیں بڑھتا۔ اس کی آنکھیں باہر کی طرف آتی ہیں اور بڑی بڑی محسوس ہوتی ہیں اور اس کو ہر وقت تھکاوٹ کا احساس رہتا ہے۔ دونوں صورتوں میں تھائرائیڈ سے متعلقہ ڈاکٹر آپ کو TSH پہلے نمبر پر ٹیسٹ لکھ کر دیتے ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ ہائپو تھائرائیڈزم زیادہ ہے یا ہائپر تھائرائیڈزم کم ہے۔ تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر T3 اور پھر T4 ٹیسٹ کرایا جاتا ہے۔ یہ 2 ہارمون مل کر گلڑ بناتے ہیں۔ ہائپر تھائرائیڈزم میں ٹیبلٹس استعمال کرنے کے لیے ناشتے سے پہلے یا بعد میں کوئی شرط نہیں، جیسے آپ کا دل چاہے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے تھائراکسن استعمال کرنی ہے یا کوئی دوسری میڈیسن، یا آپ کو سرجن یا تھائرائیڈ سے متعلقہ ڈاکٹر ہی بہتر بتا سکتا ہے۔ ہماری صلاح ہے کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں پھر میڈیسن یوز کریں، کیونکہ ہائپو اور ہائپر تھائرائیڈ میں فرق ہے اور دونوں کے لیے ایک ہی میڈیسن یوز کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اس کے بارے میں ضرور سوچیں اور جلد سے جلد اپنے ماہر ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔